اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ آج کے میں جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ عمل 27ویں شب کا ایک خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے اس عمل کے متعلق ذکر کروں گی، تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور انشاءاللہ میں آپ کو شب قدر جو آج 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کی تمام برکتیں اور فضیلتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل محور اسلام پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے میرے چینل کی تمام ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجیے اور اس پر آپ میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ آج کا میرا جو عمل ہے وہ 27ویں شب کے ساتھ خاص ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا ایک ایسا خاص عمل ہے، ایسے خاص نوافل ہیں جس کو ادا کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو شب قدر کے متعلق بتاؤں کہ شب قدر رمضان المبارک کی تاک راتوں کی عبادت کو کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں سے کوئی بھی شب جو ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کی عبادات کو کرے گا، تراویح کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اس کی راتوں میں عبادتوں کو کرے گا، نوافل ادا کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تو ہم نے اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے تاکہ اس رات کی برکتیں اور رحمتیں ہم ان سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت زیادہ فضل اور احسان ہے جو اللہ نے ہمیں یہ رات انعام کے طور پر عطا کی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بتایا ہے۔ اب 1000 مہینے 84 سال کے برابر ہوتے ہیں، لیکن اس کی عبادت کو ان سے بھی بڑھ کر فرمایا ہے۔ پچھلی قوموں میں بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ سالوں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، پہاڑوں پر چلے جاتے، اللہ کی یاد میں خود کو مصروف رکھتے، لیکن ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی زیادہ لمبی عمریں لے کر نہیں آئی تو ہمارے لیے یہ محال تھا کہ ہم اس طرح کی عبادات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور فضیلت، بطور احسان ہم پر یہ رات کو ہم پر نازل کیا تاکہ ہم اس رات کی عبادتیں کر کے ان کے برابر کا ثواب حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس رات میں 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 رکعت کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت کو ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل دوبارہ اسی طرح سے ادا کرنے ہیں، یہی اس میں آپ نے ترتیب رکھنی ہے پڑھنے کی۔ اس کے بعد آپ نے جب سلام پھیر لینا ہے، 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی کوئی نیت نہیں کرنی، نہ آپ نے سجدے کے لیے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، سمپلی آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ دعا کے طور پر آپ نے سجدہ کر کے اس میں سجدے
کی دعا کی بجائے آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے سے سر اٹھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھ کر آپ نے تقوی اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے وہ تمام چیزیں کا سوال کرنا ہے جن کا آپ سوال اللہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی تمام مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو آپ سے دور کر دے۔ نفلوں کو ادا کرنا ہے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے۔ ان تمام نوافل میں ہم نے جو سورۃ اخلاص کو پڑھا ہے 25 مرتبہ، جب 4 رکعت پوری ہو جائیں گی تو اس کی تعداد 100 ہو جائے گی، یعنی ہم نے پوری نماز میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا۔ قرآن مجید کا ثواب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک لفظ کو بغیر نماز کے، بغیر رمضان کے اگر آپ قرآن مجید کا ایک لفظ ادا کریں تو آپ کو 10 نیکی عطا کی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ سورۃ الاخلاص کو بغیر رمضان کے 3 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ وہ نماز کے علاوہ پڑھیں، اگر آپ وہی سورۃ اخلاص نماز میں 3 مرتبہ ادا کریں گے تو آپ کو 300 قرآن کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اور اسی طرح اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہو جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر کتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا اللہ پر کامل یقین ہوگا، انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ آپ کو اس کا ثواب اور نیکیاں عطا کی جائیں گی، اور اسی کے بقدر اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا گویا وہ تمام برکتوں سے محروم رہ گیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس رات کی تمام برکتیں آپ حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں تمام اعمال کرنے کی، اپنے مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں یہ رات پا لوں، یہ رات مجھے نصیب ہو جائے تو میں اللہ کی عبادت کس طرح سے کروں، کس طرح اللہ کی رضا کو حاصل کروں، میں کون سی ایسی عبادت کروں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا نصیب ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم اس طرح سے کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ، اے پروردگار، تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے تمام امت کو سکھائی ہے۔ آپ نے یہ دعا بھی بہت زیادہ پڑھنی ہے، یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں میں ہماری زندگی کے رخ کو بدل۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری تمام ترجیحات غلط ہیں، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو مجھے ان مشکلات سے نکال دے یا اللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو بھی پورا کریں گے، آپ کے مطابق بھی پورا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس رات میں انسان کو اتنا عطا کرتا ہوں جتنی میری طاقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آج کی رات میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے پوری امید رکھتے ہوئے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تمام ان لوگوں کو جو اولاد کے لیے پریشان ہے، جو رزق کے لیے پریشان ہے، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ آسانیاں اللہ پاک آپ کے لیے بھی لکھ دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی، آپ اس پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہیں گے۔ انشاءاللہ دوسرے آسان اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔